الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا الدرود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله گونجا ہونی چاہیے پیار نال پڑھو الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حمد و ثنا تو بعد آپ حضرات نے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا دعا کرو اللہ تبارک و تعالی منحق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے بس سارے انہوں سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائی محمد رمضان دی شادی تے گھر علیہ سونی محفل سجا کے اللہ تبارک و تعالی اور اس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی کرن دی کوشش کی تھی اللہ انہاں دی اس کوشش کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے مبارکباد دے مستحق ہو تساں لوگ جڑے اس سونی محفل وچ حاضر ہو تو آدھا اس سونی محفل وچ حاضر ہونا اس گل دی دلیل ہے جو اللہ تہاڈے نال پیار کریندا اللہ تہاڈے نال پیار کریندا حضرت حسن بزرگ گزرے پیسہ انہوں کو بڑا مال و دولت دے انبار انہاں مال و دولت دے انبار دے بھی جاتو اللہ علیہ پاسے گھاٹا ہے انہاں ون کے ایک لونڈی خریدی
لونڈی جس ویلے انہوں نے گھر آئی نا ساری دہار اپنے مالک اس حسن دی خدمت کرے جس ویلے حسن سمن دا ارادہ کرے نا اس ویلے او مائی او لونڈی مسلح بچھائے کہ رب دی بارگاہ حاضر ہوئے دھمی علیہ رب دی بارگاہ ہاتھ جا کے رو رو کے دعا منگے بے مولا جڑا تین میرے نال پیار ہے نا اس پیار دے صدقے من معاف فرما چس نہیں آئی نا سبحان اللہ خود کی تے نہ بیٹھا میں شادی تے بیٹھا سبحان اللہ میرے پاک حبیب تے غلاموں جڑا تین میرے نال پیار ہے اس دے صدقے من معاف فرما حسن دیا کھلی ویک کے حیران ہے اس اپنی لونی نو ادا این دعا نہ منگی کر بے مولا جڑا تین میرے نال پیار ہے مائی آدھی ہے میں تین منگی کر وہ آدھے نہیں آکھیا کر بے مولا جڑا میں تیرے نال پیار تساں گل نو جتھے سو تا سمجھ آسی کہ شہد زیکے دی چس چتھڑ نالا دی بھئی تو این آکھیا کر بے مولا جیڑا میں تیرے نال پیار ہے امیہ دی ہے میں رب نال پیار ہے اس کی کیڑی دلیل ہے سکے دیکھنا تے ساری دہار میری خدمت کی تھی ہون مسلح بچھا کے ساری رات رب دی عبادت کی تھی پیار ہیا تک کھلوتی لیکن جیڑی جواب مائی دیتا اسا کیا پہ میرے پیار دا کیڑا اعتبار ہے او سکدا میرے پیار اچھ لالچ ہوئے او سکدا میرے پیار اچھ دکھا ہوئے ہو سکتا میرے کھلومنے کوئی جھوٹ یا فریب ہوئے میں اس واسطے رب کل دعا منگ دیا بے مولا جڑا تین میرے نال پیار ہے کیونکہ رب دے پیار ہے دکھاوا بھی کوئی نہیں دھوکا بھی کوئی نہیں رب دے پیار ہے دکھاوا بھی کوئی نہیں دھوکا بھی کوئی نہیں دوجی گل بھئی میرا پیار کوڑا ہو سکتا رب دا اپنے بندے نال پیار جھوٹا نہیں ہو سکتا اسا کیا بھئی ہو سکتا رب تیرے نال پیار کریندہ ہی نہ ہو حسن فرمایا اپنی لونڈی نو اپنی کنیز نو بھئی ہو سکتا رب تیرے نال پیار کریندہ ہی نہ ہوئے اسا کیا ایک گل نہ بھئی میرا رب میرے نال پیار کریندہ نہ ہوئے اگر میرے نال پیار نہ کریندہ ہوئے مخلوق کئی پیدا فرمائش ریچھ بھی پیدا فرمائش خنزیر بھی پیدا فرمائش بندر بھی پیدا فرمائش وہ بھی مخلوق رب دیئے انسان بھی مخلوق رب دیئے رب دا پہلا پیار ہے وے میں نے پلید مخلوق نیس بنایا مومن مسلمان بنایا فرمایا دوجا پیار دی نشانی ہے وے اگر وہ میرے نال پیار نہ کرے مسلمان تا تو بھی ہے مسلمان میں بھی ہاں لیکن میرے نال وہ پیار کریندہ تا اپنی بارگاہ دے وچ کھلوون دی توفیق عطا جڑے کہیں ہو میں تمہارے نال گل کرا سبحان اللہ چاہو میں تمہارے نال پیار کریندہ ہی تا اپنی محفل قریب آمن دی توفیق عطا فرمائی یہ میں آخر تک انجنوں میں چونیاں پیدا رہا سبحان اللہ آگ کے ہن بھی اگاوہ جا اپنے ابو خالی جا پور کرو کہلے خالی جا پور تیسی تقریر دی بات انشاءاللہ شروع کر دیسا سبحان اللہ اچھی آواز میرے پاک محبوب علیہ السلام دے غلاموں حضرت حسن دیو لونڈی آتی ہے بھئی ایک دلیل ہے بھئی رب کائنات میرے نال پیار کریندہ میرے
میرے نال محبت کریندا تاں تا کرم نوازی فرمائش جو اپنی بارگاہ دے وچ کھلون دی توفیق عطا فرما تساں بھی وہ خوش نصیب لوگ ہو جہدے نال اللہ پیار کریندا تاں تا اپنے حبیب دی محفل وچ آون دی توفیق عطا فرمائے نہیں تو ایمان نہ دسو میں پوچھے ہوئے تھوڑے پوچھے ہوئے کوئی تھوڑے یہ تب پوچھو ہرسائیاں کل میں کھاون والے تھوڑے ہیں شامی کھا کے ٹر گئے یہ توفیق بھی گل ہے یہ رب دے پیار بھی گل ہے کیوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور عام نہیں آتے چنے ہوئے لوگ آتے چنے ہوئے ایدے بھی ٹھنڈری کے نہیں باندھے جنہیں تو سب بیٹھے ہوئے یہ اچھی آواز نہ سبحان اللہ سیلہ میدہ بھی تے اپنا بھی محبت نہ بول سبحان اللہ میرے پاک حبیب دے غلاموں آج تساں میں اس سونی محفل رب کائنات دا شکر ادا کرن واسطے بیٹھے ہیں بے مولا تے کرم نوازی فرمائیے سونے پتر بھی عطا فرمائے نہیں انہاں سونے پترانو جوانی بھی عطا فرمائیے وقت توفیق عطا فرمائیے بھائی انہاں سونے جوان پتران دے سر سے سیرے ویکھن دی توفیق بھی عطا فرمائیے ایمان اللہ سو ماں تے پیو دی ودی خیش کیڑی ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرماوے اولاد جو پتر عطا فرماوے پتر جڑے مل ویندا وقت ماں تے پیو دعا منگدے بھئی اللہ سونا اس دی سونی جوانی بھی کھاوے جڑے جوانی ویکھنے وقت طلب ہوندی ہے بھئی سونے پتر دے سر تے سیرے یہ خواہش ہے یا نہیں اس ویلے رب کائنات ایک خواہش بھی پوری کرے ایمان اللہ بھائی اس ویلے اس رب نو راضی کرنا چاہیے یا ناراض کرنا چاہیے میں تے تو اپنے حالات تے توجہ کراں رب کائنات پتر عطا فرمائندا اولاد عطا فرمائندا رب کائنات کرم نوازیاں فرمائندا او دہار دکھائندا جیندی تڑپ طلب ہر ماں تے پیو نو راندی ہے جیڑا پتر جوان تھی ونجے او موقع آوے بے پتر دے سر دے سیرے سجن اس ویلے شادی دی تیاری کرن لگیا ہر ماں تے پیو بہ کے رشتہ دار بہ کے مشورہ کری دیں بے بچڑے دی شادی تیار ہے ہن کوئی اہتمام کرا آؤ جس ویلے پہلے غور کرینے پہلا غور کیڑا جیڑی پہلی توجہ کرینے پہلی توجہ کیڑی بھئی ذرا ویکھو رشتہ داراں دے وچ ناراض کون انہی ارگل ہے یا نہیں یہ توجہ کرینے یا نہ کرینے بھئی ناراض کون کون ہے ماسی ناراض ہے اس کے کول قبرو دا پیو ویندا مہربانی کر تو ناراض ہے میرا پتر ہے میری خوشی ہے مہربانی کر تو راضی تھی میں دہارا رکھنا چاہنا میں گڈی گھٹنا چاہنا کرم نوازی کر پھرا ناراض ہے اس کول ویندا اپنے آپ اس تے وینے نہیں نہ منی دے کوئی سفارشی کو نہیں دا کوئی ہو پھرا توڑ کے اس تے کول ویندا لیکن مومن مسلمان نو غور کرنا چاہیے جس ویلے اس رب کائنات دے فضل و کرم نال بچڑا جوان تھیا شادی دا موقع آیا خوشی دا موقع آیا سارے نو راضی کریندا بہن ناراض ہے اس نو راضی بھرا ناراض ہے اس نو راضی چاچا ناراض ہے اس نو راضی ماما ناراض ہے اس نو راضی لیکن عجیب کملا کہ خوشی عطا فرمائیے اس نو ناراض فرمائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن عید میلاد النبی لجپال لجپال سیال پیر سیال اس نو نراض کرواندا شیطان دے آنکھیں لگ گئے اے رواج بھی پورا کرنا اے رواج بھی پورا کرنا اے رواج بھی پورا کرنا
بندہ منگیوا نہ ہو سی برادری کی آکسی ڈھول ڈمک نہ ہو سی برادری کی آکسی فلانا کم نہ ہو سی برادری کی آکسی لوگوں ہی تیری تے میری شادی ہے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تے شادی فرمائیے رب کائنات کا پیارے محبوب کی زندگی تیرے تے میرے واسطے نمونہ بنائیے رب دا قرآن آتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے محبوب کی زندگی تیرے واسطے کامل نمونہ سونے محبوب بھی شادی فرمائیے سبحان اللہ جی آواز آلیا اور آمنہ دے لال دی شادی کے لیے سننا چاہتے ہو آپ برادران اسلام آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار میرے دے تیرے آقا نبی کریم دی شادی حضرت صفیہ نال ہوئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے لوگو آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار میرے دے تیرے آقا نبی کریم دا نکاح حضرت صفیہ نال ہویا آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار نے کوئی داج دون کوئی جہیز نہیں گداؤ آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار میرے دے تیرے آقا نبی کریم دی شادی تے جڑی روٹی دا انتظام ہویا ہے جڑے ولیمے دا انتظام ہویا ہے ولیمے دا خرچہ کتنا میرے پاک نبی کریم دی سنت کے وے آمنہ دے لال اپنے غلامانو جمع فرمایا ہے رب دے پیارے حبیب نے اپنے غلامانو جمع فرما کے ستو بنایا ہے نال کھجورہ رکھیا آمنہ دے لال نے غلامانو کھوا چھوڑیا شادی میں جتنے تک زمین نہ بیچا جتنے تک میں فضول خرچی نہ کرا میری شادی نہیں ہوئے اے او آمنہ دا لال اے او مدینے دا تاجدار جس واسطے رب کائنات نے ساری کائنات نو بنایا ہے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار نبی کریم نو رب نے فرمایا سونے آؤ کہ تینوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوئے زمین بھی نہ بناوا آسمان بھی نہ بناوا سونے اے ساریاں شیاں میں تیرے واسطے بنائیاں تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی میرے پاک محبوب کے غلام اس پاسے توجہ کر اے رب کائنات کی کرم نوازی اس دن سے کرم کیتا اس محفل حاضر ہے رب کے رسول کا ذکر کر کیوں کہ اے شادی سنت مصطفیٰ دی میرے پاک محبوب علیہ السلام دے غلاموں حضرت زینب نال شادی ہوئی پیارے مصطفیٰ دی آج تو بھی گھڑی مجھے نا میں سونے دیا گھڑیاں بھی سنا ہوا ان چاس نہیں آئی محمد ہر بول سبحان اللہ حضرت انس فرمائندن بھائی سونے کا نکاح ہویا حضرت زینب نال کہندے نال حضرت زینب نال رخصتی ہو گئی پاک محبوب علیہ السلام دے گھر حضرت زینب آ گئی آپ فرمائندین میری اماں حلوہ بنایا چاس نہیں آئی حلوہ بنایا کھجور گھیو تے نال پنیر اے ملا کے نا اس دا سونا جی حلوہ میری ماں بنایا آپ برادران اسلام آمنہ دے لال مدینہ دے تاجدار میرے دے تیرے آقا نبی کریم دی بارگاہ دی اندر حضرت انس حلوے علی تیگڑی چاہ کے حاضر ہو گئے کی دی آقا حبیبی یا رسول اللہ میری ماں تمہارے واسطے حلوہ بنایا ہے اے میں حاضر کیتا آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار میرے دے تیرے آقا نبی کریم نے فرمایا حلوہ آ گیا ہے لنگر آ گیا ہے
مطلب روٹی پک گئی ہے، ولیمے دے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، فلانے نو بھی آکھا، فلانے نو بھی آکھا، نبی کریم دی شادی زینب نال ہو گئی ہے، ظہر تو بعد کھانا سی، ظہر تو بعد روٹی سی کھاونا بنا دے۔ اچھا کچھ یہ جے انہیں پہ جیندر سپیشل کارڈ ہوئے جاس نہیں آئی بار سبحان اللہ۔ حضرت زینب دی شادی تے انسنو میں جیا فلانے نو بھی دعوت دے میں، فلانے نو بھی دعوت دے میں، فلانے نو بھی دعوت دے میں، آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار تو انہوں اپنی شادی دی دعوت دی ہے، آونو آج ولیمے دا پروگرام ہے، لنگر کیڑا ایک دیگڑی حلوے دی، فرمایا جس ویلے آمنہ دلال کچھ بندیاں دا نام چاہ کے میں نو اے آکھیا میں کڈ اپنا ٹرن لگا اوے تے پہنچیا، آمنہ دلال فرمایا یار ویڈا ٹپیا جیڑا راہ تے مل ونجی، جیڑا راہ تے مل ونجی سارے انو دعوت دے میں بھئی آؤ آمنہ دلال دا نکاح ہویا ہے، آمنہ دلال دی شادی ہوئی ہے، روٹی دے سونے تو ہنو پچھیا ہے، کہنے کچھ نصیب ہے سونے دی کچھ گئی ہے حضرت انس فرمیندن میں ٹریا آمنہ دلال جیندہ جیندہ نام چاہیا انہاں دے گھر ون کے دروازے کھڑکا کے انہاں نو کول کے دعوتاں پیش کی دیا، راہ کے جیڑا بھی ملے اس نو آکھا آمنہ دلال دی شادی ہے، ولیمے دی دعوت ہے، سونے تو ہر بھی پوچھیا، تو ہر بھی پوچھیا، آ فرمایا جس ویلے میں واپس گھر آمنہ دلال دے کول آیا بیک کے حیرانا، آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار نبی کریم دا بیڑا بھریا ہویا ہے، ایک گانڈوہ نال بیڑا۔ حضرت انس کو پوچھے کہ میں دسو تا صحیح بندے کتنے ہو سکتے، سونے جڑی پوچھ کی دیئے کتنی ہو سکتے، عرض کریں دین بھئی میں اندازہ لایا 350 بندہ ہو، کتنا لنگر کتنا، ایک دیگڑی حلوے آلی، آمنہ دلال مدینے دے تاجدار نبی کریم نے فرمایا سارے آگئے، جی سونا سارے آگئے، آمنہ دلال حلوے دی دیگڑی تے رکھیا ہاتھ رکھ کے انس نو فرمایا انس تے رکھ چا تے انہاں نو اے جتنے آئے بیٹھے نا دہا دہا دی پین اٹھائیا اتھے بہائیا، انہاں نو آنکھ بھئی آؤ تے کھاؤ، آدھر بھئی دہا دہا بندے آئے، دہا دہا دی پین آ کے کھا گئی، 350 بندہ کھا گیا، فرمایا جس ویلے 350 بندہ محبوب دی شادی تے ولیمے دا یہ حلوہ کھا کے ٹرے آنا، میں چاہیا جا کے آدھر میں اندازہ نہ لا سکیا میں جیڑے دیگڑی رکھی ہے اس نے حلوہ زیادہ یا چاہی بتا ہوں ارے تکبیر، ارے رسالت، حرمت و شان مصطفیٰ، ارے حیدری، اسا دا ہونے دے پریشانہ ہونا سادے واسطے اسادہ کو مر پوے تاویہ نہ جناب بیٹھے ہو شادی دے بیٹھے ہو اچھا بولو آپ نے ہوتے آپ اساں آنکھ بین جو کو مر پوے تاوی اوکھیاں کہن پرناونا ہوئے تاوی اوکھیاں نرگل ہے یا نہیں لیکن سونا یہ اوکھ کہیں پائے شریعت تا نہیں پائے پاک محبوب تا نہیں پائے دساتن میں حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر نساننا کون آج میں ولی ملک صاحب دا پوترا
ہن میں خرچہ نہ کرا لوگ آکسن اے جڑے جڑے دی میں گل پہ کرینا ہے بادشاہ دا پوترے کہنا پوترے بادشاہ دا پوترے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس دا بابا 24 لاکھ مربع میل کتنا 24 لاکھ ادھی دنیا دا بادشاہ اس دا بابا کتنی دنیا دا بادشاہ ہے ادھی دنیا دا بادشاہ ہے عبداللہ ابن عمر ہن اسادے رشتے میں عرض کرنا چاہنا کرا بیٹھا اساں رشتہ دیونا ہوئے تاں بھی عذاباں وہاں گننا ہوئے تاں بھی عذاباں وہاں کیوں عذاباں وہاں میں اساں شریعت دا دامن چھوڑ دیتا رب دا قرآن دا دامن چھوڑ دیتا مصطفیٰ دا فرمان دا دامن چھوڑ دیتا حضرت عبداللہ ابن عمر حاجی صاحب مکے چوہن میں مکے دی گل پہ کرینا سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر حرم کعبہ دے وچ موجود ہیں ایک مسلمان حضرت عبداللہ ابن عمر دے کول حاضر تھی کہ عرض کریدہ سونا میں جوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے حسن بھی دیتا مال بھی دیتا اور میں نے شادی دی ضرورت بھی ہے میں نے شادی دی توجہ میرے پاس ہے میں نے شادی دی ضرورت بھی ہے میں شادی کرنا چاہنا اللہ تبارک و تعالی تو ہم بھی عطا فرمائیے اگر کرم نوازی فرماؤ اپنی دھی دا رشتہ من عطا فرماؤ یہ دا سوکھا جہاں کام لیا لیکن آج اسا جیڑے پردیاں دے وچ ولیٹے گئے اگر کوئی ان کرے تو صحیح کوئی ان آنکھیں تو صحیح لیکن تو بھی ذرا غور تک کر یہ تیرا بھی فرض ہے اس کا بھی فرض یہ راز لگ جو من اس پر میرے پاک محبوب علیہ السلام دے غلاموں حضرت عبداللہ ابن عمر کوئی جواب نہیں دیتا حضرت وہب فرمائنے بھائی جس ویلے عبداللہ ابن عمر کوئی جواب نہیں نہ دیتا میں آکھیا ایک غلطہ نہیں آکھنی ہن میں عبداللہ ابن عمر نو کون آکھساں فرمایا عمر اتحاد سے عمرہ کر کے جس ویلے واپس آیا نا مدینے پاک جنہیں مدینے پاک پہنچے ہاں اس ویلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر آکھیا بھائی حرم کعبہ دے وچ بہ کے ایک گل آکھی آئی اے چھویر دے پیوئے اے جیلی گل لے ہو حضرت عمر دی پوتری ہے اس دا دادا کیریاں شانہ دا مالک ہے ادھی دنیا دا بادشاہ ہے کتنی دنیا دا ادھی دنیا دا بادشاہ ہے ہن ایا چھویر دا پیو پیادا بھئی حرم کعبہ دے وچ کھلو کے تائیں گل آکھی سونا میں آکھی آئی شادی دے حوالے نال نکاح دے حوالے نال فرمایا جل لیتے گل آکھی آئی اس نے میں حرم کعبہ دے وچ ہے میں سوا خدا دے کوئی اور گل کرنا نہیں چاہتا اگر شادی کرنا چاہنا تو میں رشتہ دے وناستے تیار آج کوئی این کرے تو صحیح اچھا کوئی این منگے چاہ کوئی این دیوے چاہ باتیں برادری نہیں کھلو منی برادری کون ہے وہ بھی تو تے میں وہ بھی ایسا مسلمان بھائی تھی تو تنگ آئی نوزو ملا ایسی گلہ مطلب جیڑی گل دی شریعت اجازت دی لیے او گل کرے سے اسادے اپنے فتوے ہی فتوے گلہ ہی گلہ شیطان مرالی کرانا لی گلو سی بات بس گالی کوئی کمال کی تاس بھائی دی دوری اتنے لاکھ دا چاہے شریعت شادی دے دو ہی رکن ہے ایک نکاح ہے ایک کیڑی شہوے تو جی رکھتی ہے ولیمہ میں سنت مصطفیٰ دی ولیمہ کیسے سنت مصطفیٰ کریم دی اور یہ سنت موقدہ بھی نہیں بیٹھے ہو نراز بیٹھے ہو ہمیں گوریاں
دنیا دا ملہ آدھے اسے میں تو ٹکر تو ہی رہا ہوں ایسا رکھا دیا اور نہ رہیں دا پا کیسے سبحان اللہ چاہ ایرے نراستی کے نبا پہنچے اگھا دی گل پہ کرنے سبحان اللہ دار کو بیٹھتے انہاں کا انتظام کر چھو رکھیا بارل میں تو انہاں دی گل پہ کرینا بھئی جے سونا اعتمام ان کیتا اتھائیں بے کے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی بیٹی کو لی اجازت گھن کے نکاح کروا دیتا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ بارے چاہسر یہ گلہ ہی کرنا چاہنا کرے سا سبحان اللہ آپ لیکن میدہ بھی تا کچھ روح ہے میں وہ بھی تا کر کے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ یہ سعید بن مسیب کون ہے جیڑا 40 سال مسجد نبوی چ رہا 40 سال اور وہ سعید بن مسیب ہے جس ویلے یزید پلید مسجد مدینہ پاک نے حملہ کرایا نا مسجد نبوی دے وچ گھوڑے بنائے اس ویلے ہکا یہ سعید بن مسیب رہ گیا مسجد نبوی دے وچ آدم ترائے دے حرام مسجد نبوی دے وچ جماعت نہیں تھی لیکن میں تو باہر نکلیا جو کوئی نہ میں اتھائی رہا سونا تو سندسو وقت کیا ویکھیا نے فرمایا آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار نبی کریم دے روزے پاک دے وچوں آزان دی آواز بھی آندی رہی ہے تکبیر دی آواز بھی آندی رہی ہے جماعت دی آواز بھی آندی رہی ہے نعرہ رسالہ جشن عید میلاد النبی نعرہ حیدری فرمایا میں اتھائیں پاک مصطفیٰ کریم دے پچھو نماز پڑھتا رہے ہیں اے او سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن مسیب 40 سال مسجد نبوی دے وچ درس دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعید بن مسیب نو بھی ہی عطا فرمائی اور علم دے حوالے نال حسن دے حوالے نال رب کائنات نے کمال عطا فرمایا اور اس سعید بن مسیب دے کو مروان گورنر مدینہ اس پیغام بھیجیا بھئی تیری دھی علم آلی تیری دھی حسن آلی میں تھے کرم نوازی کر میں تیری بیٹی نال نکاح کرنا چاہتا حضرت سعید بن مسیب آکیا ٹھیک ہے گورنر ضرور ہے ٹھیک ہے بادشاہ ضرور ہے لیکن تو ایدہ متقین ہے اسامی تقوی دے دیا نہیں گل سمجھ آئے سونے فرمایا جے لے کہہ دا رشتہ بالاں دا رشتہ کرن لگا کر پچھلے مال دولت نہیں تقوی وے پرہیزگار کتنا اللہ نال تعلق اس کا کتنا اللہ نال پیار کتنا اللہ نال محبت کتنی ہے سعید بن مسیب کیا ٹھیک ہے گورنر ہے ٹھیک ہے بادشاہ ہے ٹھیک ہے تیری حکومت ہے لیکن تو ایدہ متقین ہے پرہیزگار ہے میں دھی دیونی ہے نا میں کہیں پرہیزگار نو دے سا میں کہیں پرہیزگار نو دے سا حضرت عبداللہ سعید بن مسیب دے شاگردن آپ دی بیوی فوت تھی گئی جنہیں بیوی فوت تھی نا کچھ دہارا کلاس حاضر کوئی نہ تھی سکے درس سنن کوئی نہ بہ سکے کچھ دہارا بات حاضر جو تھی ہے نا حضرت سعید بن مسیب فرمایا بھئی عبداللہ غیر حاضریاں بہن کی دیا نہیں آیا کوئی نہیں کیا وجہ عرض کی تھی سونا اے جڑی گل میں پہ کرینا نا اے دل دے کنہ نال سونا سبحان اللہ آنکھ ناک تیری مرضی بلک سونے دل دے کنہ نال بھئی ویک صحیح شادی سوکھی کے دی ایسا اوکھا کے دا بنا چھوڑے سعید بن مسیب حضرت عبداللہ کو جلے پچھے عرض کی تھی سونا جڑی فوت تھی گئی اس دی تجہیز و تکفین تے بس کچھ دہارا غیر حاضریاں تھی گئیاں کلاس مکی آپ فرمایا حالت جوان ہے تے شادی کرتا استاد اپنے شاگرد نو پیا تھا
مسجد نبوی دے وچ بیٹھ کے 40 سال حدیث دا درس دیون والا ایک عالم اپنے شاگرد نو پیا تھا بھئی بات شادی کر جا. عرض کریدا سونا شادی تو ضرور کراں چاہ لیکن میں غریب بہواں، میں غریب بہواں، میرے کول حالے ایڈی طاقت نہیں جو میں شادی کراں. حضرت سید بن مسیب جیڑی گل آکھی دل دے کناں نال سن بھئی مسلمان دا عروج کیڑی گل چے، اس دی شان تے عظمت کیڑی گل چے، اسا کیڑی گل تھوڑی نیا. حضرت سید بن مسیب آکھیا تو بندہ متقی ہے، تو بندہ نیک ہے، تو بندہ پرہیزگار ہے، میرے شاگرد میں تن چنگی طرح جاننا. اگر تو شادی کرنا چاہے نا تیرا اور رشتے دا مسئلہ نہیں نہ حل تھی دا، میری بیٹی موجود ہے جس دا رشتہ پروان بھی میرے کل منگیا، گورنر نو میں نہیں دیتا، تو گھرنا چاہتا میں دیون واسطے تیار. یہ توجہ اس پاس ہے، یہ گلہ ہیں نوکیاں انہیں کرنیاں سوکیاں نے تھے بے کے ہون اس ویلے عمل کرنے اوپے تھی گئے تھے. حضرت سید بن مسیب کیا بھئی میری دھی موجود ہے، تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو شادی کرنا چاہے میں رشتہ دے مناستے تیار. عرض کی تھی سونا جیڑی ایڈی سیانی ایڈی علم آلی بھئی بادشاہ بھی رشتے منگے تے تسا انکار کرو تے اپنے شاگرد نو بغیر منگیاں عطا فرماؤ، میں بھلا کی انکار کر سکتا. اپنی بیٹی کو اجازت گن کے ایڈا سوکھا نکاح تے شادی ہو بیٹھے ہو تھائی آدھے ہو سے پتہ نہیں کیڑے ویلے دیئے گلہ بیٹھا کری یہ ایسا پہلی بار سن دے ہی پہلی بار پہ ہو سو لیکن سنو پہ کہلے پڑھن دی کوشش بھی کرو. حضرت سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو اجازت گن کے اس سے ویلے نکاح پڑھا. ہون جیڑی اگلی گل لینا ایک جنہاں بندے نو حیران کر دے ہونا. حضرت عبداللہ دن بھئی نکاح ہویا، میں گھر گیا راتیاں لے عشاء دی نماز تو بعد میں کھانا کھاون لگا. بات کیا ہویا؟ فرمایا میرے دروازہ کھڑ گیا، دروازے تے آواز آئی، میں پوچھا کون ہے؟ آواز آئی ہے میں سعید ہاں. آدھے میں میرے جتنے جانا نالے سعید آئے نا سارے آلے پاسے میری توجہ گئی میں پتہ نہیں وہ سعید ہو سی وہ سعید ہو سی. آدھن سعید بن مسیب آلے پاسے تا میرا خیال ہی نہیں گیا بھئی یہ تا 40 سال تھی یا مسجد نبوی جمعین یا اپنے گھر میں اس تو علاوہ یہ تا کہ نہیں باہر نکلے ہی نہیں. انہوں نے پاسے تا میرا خیال ہی نہیں گیا لیکن میں دروازہ کھولے آنا حیران تھی گیا بھئی سامنے سعید بن مسیب کھلوتے تھے. حضرت عبداللہ فرمانے میرے دل ایک خیال آیا بھئی اس لئے پتہ نہیں کیڑی گل دے خیال انہا رشتہ دے چھوڑے کہ ہون رشتہ تروڑا نہ ہے اسے بھئی غریب جو بہواں شہ جو کول کوئی نہیں ایک گل سنانتا ہی ہے پتہ نہیں سمجھ آوے یا نہ آوے. آدھر میں ہاتھ بن کے عرض کی تھی سونا تو سو استاد ہو میں نے حکم فرمایا انہیں ہاں میں حاضر تھی ونیا ہاں آپ کیوں اوکے تھی ہو کدے آئے ہو؟ فرمایا نہیں ہون میدہ آمن حق بن گا. سونا کیویں آئے ہو؟ فرمایا تیدا نکاح میری دھینال تھی گیا او تیری امانت میرے گھر آئی. بیٹھے ہو تیری امانت میں تیری امانت تیرے تک پہنچاون آیا میں تیری امانت تیرے تک اس نو اسلام آدھے اسلام سوکھا کرن آستے آیا اسلام اوکھا کرن آستے اساں اپنے آپ مسلمان آگ کے وقت اوکھے کیوں مسلمانی دا لیبل اسلا چھوڑیا دعویٰ مسلمانی دا کر چھوڑیا لیکن وہ کم کرنے اوکھیں جڑے مسلمانہ دے کم اسا اوکھیاں کو مروی پوے اسا اوکھیاں کہن پر ناونا بھی ہوئے. ایمان نال دسو
بھئی اگر اسلام دے مطابق چلو تو اوکھا کوئی کام ساتھ لیکن کدا سوکھا اسی جدہ تو اسلام تے چل سے جدہ اسلام میں پورا پورا داخل تھی سے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پورا پورا داخل تھی رشتے بیٹھے ہوئے اساں بھی موجود ہیں رشتے بھی موجود ہیں گھنن والے بھی موجود ہیں لیکن انہیں اخا مخادی وقت شرائع تیریاں بیٹھے ہوئے وقت شرائط اس قسم دیاں عجیب دیاں گلنا میرے پاک محبوب دے غلام اگر دل پاک مصطفیٰ کریم نال پیار رکھی نا کوشش ان کر دی سونے کی تھی آپ برادران اسلام آمنا دے لال نیراز بیٹھے میں آگے تو تھوڑا خوشی کریں جا سبحان اللہ چاہو کیونکہ آدم پہ جلے کوڑی دوائی ہوئے نال کھنڈ دی چونڈی چونڈی رلاؤ نہیں کی کھنڈ علی چونڈی میں رلے نا سبحان اللہ چاہو آپ برادران اسلام آمنا دے لال مدینے دے تاجدار میرے دے تیرے آقا نبی کریم دا غلام نائن جلیبی کے نائن جلیبی آمنا دے لال مدینے دے تاجدار میرے دے تیرے آقا نبی کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہے آمنا دے لال مدینے دے تاجدار نبی کریم نے پوچھیا جلیبی سنا شادی کیتی ہے یا کوئی نہ ہون تچا ساری سبحان اللہ سنا جلیبی شادی کی تھی یہ کوئی نہ عرض کریندہ سونا میں شادی کوئی نہیں کی تھی فرمایا جلیبی شادی کیوں نہیں کی تھی نہ کرن دی وجہ کے وے عرض کریندہ سونا میرا قد چھوٹا ہے میرا قد چھوٹا ہے میرا رنگ کالا ہے میرے ہونٹ موٹے میں نو کوئی رشتہ دیون واسطے تیار بھی کوئی نہیں سبحان اللہ اچھا سیلہا کے سبحان اللہ سنو میں نو رشتہ دیون واسطے تیار بھی کوئی نہیں شادی کرنا ضرور چاہتا لیکن کرے سکتا یا کوئی رشتہ دے سیتا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار میرے دے تیرے آقا نبی کریم نے فرمایا جلیبی سنا تیری برادری دی اندر تیرے رشتہ داران دی اندر کوئی رشتہ موجود بھی ہے یا کوئی نہ عرض کرین سونا میرے رشتہ داران دے اندر میرا رشتہ دے بھی چاچا لگدا اس دی بھی موجود ہے لیکن او سارے قبیلے دا سردار ہے او سارے قبیلے دا سردار ہے سونا انہاں دے کول مال تے دولت موجود ہے انہاں دے کول پیسہ پا بھی موجود ہے بیٹی اس دی حسن و جمال دی پیکر ہے میرا رنگ بھی کوئی نہیں میرا روپ بھی کوئی نہیں سونا میں نو رشتہ کون دے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار نبی کریم نے فرمایا او جلیبی میرے دربار دے وچ بیٹھ کے اتنیاں پریشانیاں لیاں گلاں نہ کر ونج اپنے چاچے کو لگا ونج کے چاچے نو آگ چاچا تیری دھی دا رشتہ آمنہ دے لال نے میرے نال کر چھوڑیا فرمایا ون کی آنکھ لے چاچا تیری دھی دا رشتہ آمنہ دلال نے میرے نال کر چھوڑیا ہے آج رشتیاں واسطے عجیب عجیب کیفیات لیکن حضور دے صحابہ آمنہ دلال دا پیغام گھن کے حضور دا صحابی جلیبی پہنچیا دروازے پہ دستک دیتی ہے چاچا باہر آیا کیویں آئے ہو فرمایا آج میں آپ نہ آیا منو کہیں بھیجیا سونے دی آکھن دی آیا آمنہ دے لال بھیجیا مدینے دے تاجدار بھیجیا دس کیڑا پیغام گھن کے
تے تیرے آقا نبی کریم نے تیری دھی دا رشتہ مینوں عطا فرمایا ہے۔ آمن جلال مدینے دے تاجدار دا پیغام سن کے نا حضور دا صحابی جلیبیب دا چاچا ذرا سوچن لگا، جواب کوئی نہیں دیتا، انکار نہیں کیتا، دل اچھ خیال آیا تو سونے نے وان کی عرض کرینا مشورہ تا تامی گزارش کرے سا حکم میں تصیر بھی حاضر آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار دا غلام ہے، آکھیا تو سامنیو میں سونے جی بارگاہ دی اندر انہیں حاضر تھی نا جس ویلے اے حکم فرمایا بیٹی سننا لیے سنیا بھئی حضور کا پیغام آیا ہے کل میرے رشتے دیئے بابا سوچن لگ پیا پچھو بابے نو آواز دے کے شرم و حیاء بھی پہ کر دی عرض کری دیئے بابا انکار نہ کر اس نو خالی نہ بلاؤ اے نبے عملہ لکون ہے اس دا حسن و جمال کتنا ہے ٹھیک ہے اے دا کالا ہے بھیجنا لتا کملی والا ہے۔ تکبیر نعرہ رسالہ عظمت و شان مصطفیٰ نعرہ حیدری بابا مہربانی کر خالی نہ بلا اس نو آخ رشتہ منظور ہے باپ نا دھیالے پس بیٹھیا اکھا چوہاں سجاری عرض کری دیئے بابا ذرا غور کر قدم پر آئیاں دھیاں دے رشتے کوئی کری نہ آئے آمنہ دلال اپنی دھی سمجھیا ہے تائی تو میرا رشتہ فرمایا ہے جس ویلے سہیلیاں دے نال باسا اپنی سنگنیاں دے نال باسا گواڈڑیاں دے نال باسا ساریاں سہیلیاں گلاں کرے سے کوئی آکسی میرا رشتہ میرے باپے کیتا ہے کوئی آکسی میرا رشتہ میرے چاچے مامے فلانے رشتہ دار کیتا ہے میں خوش تھی کہ آکسو میں نو مبارک دے ہونی میں او خوش نصیبہ جہندہ رشتہ آمنہ دلال فرمایا ہے جہندہ رشتہ کہیں فرمایا آمنہ دلال ان شادیاں ہوئیاں نہیں میں اکثر آدھر آنا من اشانے رواج ماری ویدن ماری ویدن یا نہیں ماری یہ بندہی تے منگے وئی کپڑے سبحان اللہ دے رات کو منگے نہ تو سارے خلدار روپیے ہی کوئی نہیں بیٹھے ہو نراز بیٹھے ہو اچھا 10 روپیے داؤں نہیں جاتے سارے کو دکڑک نہ داؤں ہی کوئی نہیں 10 روپیے تو چلو نفری صدقار تے داؤں بھی ماں فرض ہے چھوڑی بیٹھے ہیں کوئی نہ چھوڑی بیٹھے فرض چھوڑی بیٹھے ہیں یہ شیطان علیہ کام رواج پچھے اتھے تا وقت بھی بالگا لے لے میں فیصل آباد ہی کچھ دیا رہے ہیں میں نے ایک بندے آکیا وہ لہنگا ہوں گا پتہ نہیں بھئی دلن واسطے لہنگا آندہ نے 80,000 یہ پامنا ہو ہکے دیا بیٹھے ہو ٹھیک بیٹھے ہو دوسرا سبحان اللہ یہ نہ مانگا پیدا تو بندہ حالے تو میں تقریر شروع کرنی ہے جیڑی منسائیاں آکی یہ تو میں آپ بنا لی بیٹھا کری ہون پریشان تھی چنگا تک میں تو نہیں یہ جان کہ خوش بھی کیتا ذرا بھائی پریشان نہ تھی فوت کیتا نہیں شادی تے بیٹھے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن عید میلاد النبی اور آواز ہے نگل میں اگے کلہ تے کی تھی پیچھے ہی نہ کیا بچہ دا مولی کلہ تے بھی کوئی تقریر کری دا تے پرنے میں تے بھی ہونی چاہیے
سبحان اللہ احمد خان آدھا ہونی چاہیے کراچا انہیں وڈی ساری دعوت یہ تو وہ کہندہ کو گیا مزمان اللہ تعالی بھی مزمان مزمان آمن تا خوش تھی یہ کرو مزمان آمن تا کیونکہ اللہ دی رحمت گھن کے آندہ اور دعاجے دکھتے مصیبتہ نال گھن کے میں جب میرے پاک مصطفیٰ کریم دے غلاموں ایک علاقے در آواز ہے کوئی بندہ گیا ہونا کوئی مہمان جو گیا نا انہاں بکری ذبح کی تھی سونا گوشت بنایا گوشت بنا کے پرات گوشت دی مہمان دے سامنے بھون کے رکھی نے تے نال انہوں خان جتنی ڈاؤن لگی اون بیک کے حیران بھئی ایڈو گوشت دے ایڈو ڈانگے پتن کے دانگنا کرو کے تو سا کرو کے ہو بھائی ایدی دانگے پتہ نہیں کرو کے اس حقہ پہ خیر ہوئے اے ترقی نے اے دانگ کے ہی انہاں کہا یہ سادہ رواج ہے انہاں کہا بے تو آدھا رواج تا ہے بنا منی کو پتہ لگے کیوں رکھی دے انج نہ ہوئے بھئی سارا دکھاونا ہوئے تے میں فرما بجا انہیں ایک بکری تک کئی فرما میں نے حنیف صاحب حنیف صاحب دا ایک مہمان آیا ایک بکری لکی فرما گیا انہاں کیا بھئی یہ میں ساری فرما بنیا تے ڈانگ دورا میں تھے وات بدھیے کرنی میں کو ساری کام نہیں آئی جو بچاواں تے میں تا وات ڈانگ نہ شروع ہو میں بھئی یہ بچائی کیوں انہاں کہا نہیں جی بھئی یہ ہے کیوں انہاں کہا پتہ سان کونی با پیو ڈا دے تھا رواج آنا پتہ تو آنوی کو نہیں بندہ منگے وہاں کتو شروع تھی پتہ ہی نہیں کوئی وکیل پتی اڑانے تھا رواج آدھا پیا اچھا ان ہکے گھر کی شادی ہے تاوی داج کھناونا ضروری ہے جو رواج آدھا پیا انیار گال ہے اچھا ہکا ویڑا چاچے بطریے دا اس کوٹھے چو اٹھا کے پوڑی اس کوٹھے چو باونی ہے شار دی گھمن گیری ضرور گنی ہے سادہ رواج آدھا پیا یہ توجہ چند کی رواج سادہ رواج اچھا دول کھڑگاونے ضرور ہے سادہ رواج پہلا پڑھنے بعد چھوڑ دا کو اللہ معافی دے بے رنڈے متر دے انجار کا لے اسے کہا یار دسو رکھی کہ انہوں نے کہا سان پتہ کو نہیں با سادہ رواج اسے کہا بیلی تو آدھا رواج آدھا کو اسی میں بیٹھا کرے اس واسطے میں اتنے تک نہ کھاسا جتنے تک میں پتہ نہ لکھے بھائی کیا رہا کہا کوئی یہ جی آگے بھائی ایسا یہ کام نہ کر سا جتنے تک پتہ نہ لگے بھائی کیا رہا انہاں کیا بھائی اسان سا پتہ کوئی نہیں گبرو چھوڑ پورے بھائی ہوں کو غلام ملکہ بھائی یہ چاچا دس کتھو روا جانا ایک بڑھڑا جے بولے انہیں اس آ کیا بھائی بچڑے پتہ تھا مانوی کوئی نہیں آندھا لیکن تو سا دان کے نہیں رکھی ہوئی انہاں جلے دان دکھائی انہاں کے کملے ہو بھولے ہو یہ نہیں دان تو انہاں کہا انہاں کہ ہاں چاہتے ہو سکتا ہے دان نو کچھ چھوٹا کرو اسادے بڑی کے رکھی دے ہیں پہلا ہے دی دان نائن رکھی دے کوئی نہیں دم کڑا جا چنگی ہے جیڑی دیہ کا جی چھوٹی جتنی اچھا انہاں چھوٹی کی تھی انہاں کیا بس ایک بڑی کے کل پچھا تو ٹھیک در ایان تو اصلا ذرا بڑی ڈانگ بنا بیٹھے ڈانگ ذرا چھوٹی آئی رواج اسدا تھوڑا آئی اصلا قطر کو بدھا بیٹھے اس آگیا بھائی ٹھیک ہے ڈانگ یہ رواج تو سا گھاٹ تک ہی تا بلا میں تو واتی در ایان بیٹھا بیٹھے تا یہ بھی بہو ہے اس سے ناری جڑ ہو جو تو ان ہوئے کو تکڑے گوریا تو سا تکڑے ہو طاقت وارو محنت مزدوری بھی کریں محنت اللہ جانا تکڑا ہوں بھائی میں دریا بیٹھا میں تھے تا یہ بھی بہو ہے میں
کام نہ کریدا اتنے تک نہ کھاسا جتنے تک پتہ نہ لگے تو یہ رواج کیا آکھے اچھا جی یہ تو نہیں بکولو کوئی بس بے شار چو کوئی لگ دے لیدے چو کوئی اور بڑھڑا ٹورے اکھا اور بڑھڑا بچاچا دادا بابا تو نہ صاحبہ یہ کیا رواج مہمان جو آندہ نال ڈانگ رکھیں دے ہو سکے کیڑی ڈانگ انہاں کہ اگے ایسا ڈانگ رکھ بیٹھے ایسے وہ چاچے سے اندر سے آبا سوٹا رکھنا ہو سکے کیا سوٹا دیکھن دی کھاؤ اور سوٹا جو رکھنا ہو سکے کم لے ہو یہ دا تو ان کہا جی اکیز نو ہور چھوٹا کرا اس واتا دو بات کیتا ہون بات استاد شرومن جی سوٹی علی سوٹی یہ کلاس سے بیٹھے کھڑکے دے رہا ہون تو انہوں مارن ورنہ بے مار نہیں پیار علی خیال برل چلو ایڈی ساری سوٹی لیکن اسا کہا ٹھیک ہے ہون پچاون جو کیتا ہے لیکن وقت بھی نہیں پتہ لگے پہ کیا رہا گلینیا کوئی اور بڑھڑا گلے ہونے جس ان وقی جو دی سیدھے کوئی نہیں روایت جانا بھائی اکھیاں لے چھپر بھی تلے کہ عمرہ بنی ہوگی آئے اچھا اس آکے تو میں دی سیدھا تک کوئی نہیں بلا وہ سوٹی من دکھاؤ تا صحیح انہوں دان تو سوٹی اس ہاتھ لا کے ڈٹھا اس آکے وہ کم لو یہ نہیں سوٹی تو آن کہا نہیں چاہ سائی بات سوال اللہ یہ نہیں سوٹی تو آن کہا کہ ہاں بابا سادے کل مزمان آدھے ہیں سادہ خاندان ہے کھوامان آلا مہمان نوازی کرن آلا تے بکری کو کے رکھیں دے ہیں نال ایک پلیٹ ہے چھتے تیلی آستے تیلی رکھیں دے ہیں وہ پھاس بنی بیٹھے ہو تیلی آستے تیلی رکھیں دے ہیں وہ کوئی روٹی شوٹی پھاس بنی تا کٹ گئی دے تساں سوٹی میں انہیں یہ گلت کر رواج ہے نہ سادے کو دندیلی جے دے ایسا بڑا کھلاریاں انہیں ان کہندے سیرے آپ نے سیرے جین جانے ایمان نال دسو آج تو کو 25 سال پہلے بھی شادی یہ نہیں ہو کیا یہ نہیں ہونا ہوگی ذرا اس تو پچھا ذرا اس تو پچھا خدا را سوچو جی تو میری گل سننا تو اپنی کریں گا سبحان اللہ خدا را سوچو یہ گل آسے واسطے یا تو صرف حسامن واسطے نہیں کی تھی یہ اساں آج حالات ہی نہیں آئے اساں دلیلیاں دے آپ دانگا بنا چکے ہیں وہ دانگا ہونا سارے سیرے چلے یا دانگا اساں سیر چاون نہیں کوئی ابھی ایمان الدس بھئی شادی محبوب دی سنت محبوب دی سنت اور سونے فرمایا جس ویلے بچہ یا بچی جوان تھی وہ شادی دیر نہ کر جلدی کر اساں بہا بڑھڑیاں تائیں کر چھوڑی نیا بیٹا آج نہیں بڑھنا چھوڑ رہے ہیں یار ویدہ بے بات ہوں حالے طاقتہ نہیں میں پہلے عرض کر چکے ہیں میں شادی کرنی اوکھی کوئی نہیں شادی کرنی اوکھی اگر اساں اللہ تے اس دے رسول دے پچھو تو رہا ہوتا پاک محبوب کی شادیاں کیتیاں پاک محبوب دے صحابہ کرام کی شادیاں کیتیاں اور انہاں لوگاں شادیاں کیتیاں جڑے ادھی دنیا دے بادشاہ لیکن انہاں دیاں شادیاں پریشانیاں نہیں وہ شادی خانہ آبادی آئی وہ شادی ان آپ ایمان نال دس بھئی جس ویلے بچڑے دی شادی کریں اگے کھاون دا کوئی نہیں 5 لاکھ قرضہ چاہ کے وقت جس ویلے وکرہ کرے آگے بچڑا ہے تیری شادی تے چاہیا تو جان تے تیرا ایمان اللہ سے وہ گھر پالے کے قرضے لا آپ وہ حقیقت سے اپنے آپ وقت آدھے کے یہاں برکت کوئی نہیں وقت آدھے کے یہاں بے اوکھے بلوان خدا را سوچ رب کائنات دے پیارے محبوب دے غلاموں
تن سونے محبوب دی شادی دی گل کرا دے بات بس کرا سبحان اللہ بلہ ہون چاس سالی سبحان اللہ من یہ نہیں جی دے انہیں ہانگرے آدھر نے سبحان اللہ دی چاستا آنے چاہی دے میرے پاک محبوب علیہ السلام دی شادی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی ہے یا کوئی کیری سونی شادی تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی غریب عورت ہے آدھر بھئی جیڑا مکے چک تجارت دا مال میں سارے سردار رل کے انہاں دا مال ایک حصہ تے 9 حصے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے یہ دا مال خدیجہ الکبریٰ اچھا بس میں گل اے بھی کرنا چاہ ہر کوئی دھیاں بہنا لے تو شب تشریف فرماؤ آج پترہ لے پاسے بیٹھے ہو کل دھیاں لے پاسے بھی ہو اچھا وقت آلیاں گرما آلیاں ساریاں دھیاں بہنا بھئی جیڑا پیکا مال ہے نا اس دوتے تا بس ایک رمچی نہیں لاؤنی میری پیکی کی اس تاس سے نہیں پکاونا میرا پیکا تاس ہے محبوب دے گھر دا حال بھئی میاں تے بیوی نو کنج راونا چاہیے تھا رب دا قرآن آدھا ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہم بھئی تو اس دا لباس ہے تے وہ تیدہ لباس ہے ایمان اللہ سے بھئی جیڑے بندہ چولا لائی کھلوتا ہوئے اندر دے سارے عیب نظر آندے بھئی اس دے جسم دے چوٹ کتنے اس دے جسم تے دانے کتنے اس دا جسم بد نما کتنا لیکن یہ لباس پا کے سونے کپڑے پا کے بس کٹ لا کے مولوی صاحب تے حضرت صاحب تے مفتی صاحب تو تو ڈرے بیٹھا اپنی گل یہ دا سونا بن کے کیوں بھئی یہ لباس اندر آلے سارے کوہن لکائی بیٹھا رب دا قرآن آدھا تو اس دا لباس ہے وہ تیرا لباس ہے بھئی اگر کوئی ایک دوجہ دے میں غلطی ہو میں بھی صحیح لکا چھوڑو اسادہ کے حال ہے ہوئے نئی تامی بنا کے اممہ نمانی رسول میرے نال ہی نہیں کیتا لیکن پاک مصطفیٰ کریم سبحان اللہ اچھا یار آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دی شادی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نال ایڈی امیر کبیر عورت جس ویلے شادی تھی گئی نا پاک محبوب دی مکہ دے کافران گلہ کیتیاں کہیں کیتیاں مکہ دے کافران گلہ کیتیاں بھئی ڈاٹا کم بڑھیا محمد مصطفیٰ اے توجہ امیر کبیر عورت نال شادی کی نے مال خدیجہ نہ ہو سی ایش محمد مصطفیٰ کرے سی اتنا گل آکھنا ایک کنہ تک پہنچی حضرت خدیجہ الکبریٰ دے یہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ دے کنہ تک پہنچی نا حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی برادری دی روٹی پکائی مکہ دے سارے قریشیاں جمع کر کے آکھیا آؤ مکہ دے کافرو او قریش مکہ کیا تھے ہو بھئی مال خدیجہ نہ ہو سی ایش محمد مصطفیٰ کرے سے میرا صرف دا تاج محمد مصطفیٰ میرا شہر نامدار محمد مصطفیٰ میں بھی محمد مصطفیٰ دیا میرا مال بھی محمد مصطفیٰ دا اس ویلے حال اعلان نبوت نہیں فرمایا سوڑے یہ پہلے دیا گلہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کن محبوب نال زندگی گزاری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پاک محبوب ایک بارو آئے اندر پریشان تھی کہ بیٹھے محبوب خدا دا پریشان تھی کہ جو بیٹھے حضرت خدیجہ الکبریٰ پوچھیا سونے ہو کیوں پریشان سر دا تاج بارو آوے یہ تربیت دی بہن نو تیت میں دے ہوئی تانو اگلے گھر نو من کے جہنم نہ بنا دے وے جنت بنا دے عرض کی تھی سونا کیوں پریشان ہو فرمایا جو فلانی نسلی دے وچ گیا ایڈے غریب لوگ ہیں شہدیاں کو کھاون دائی کوئی نہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ عرض کی تھی سونا پریشانیاں دی کیڑی گالے انہاں دی دعوت فرماؤ
انہاں دی دعوت فرماؤ. سونے فرمائی دعوت وہ ساری غریب وسطی آئی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سونے نہ کہ بس سونا تسا اتھے پاؤ نا پاک محبوب بیٹھے. میں پہلے عرض کر چکے ہاں بھائی پورے مکے دے سارے سرداراں دا مال ایک پاسے, خدیجۃ الکبریٰ دا مال ایک پاسے. سونے بہا کے نا اپنے خزانے دیاں بوریاں پلٹنیاں شروع کر دیتیاں, ڈھیری لائی حتیٰ کہ مصطفیٰ کریم دے متھے دے برابر. کس دے برابر؟ اشرفیاں ڈھیریاں لگ دیا آئیاں اتھا اٹھی دی آئی محبوب خدا دے متھے دے برابر جلے ڈھیری لگی نا. عرض کیتا سونا تو سب پریشان ہو وہ میرا مال کیڑے کام آسی. یہ نہیں رہا کہ میرے تا پیکا مال ہے. سونا تو سب پریشان ہو وہ میرا مال کیڑے کام, میں تمہارے سر کا صدقہ کیتا اپنے ہاتھ نال انہاں غریباں دے وچ ونڈ چھوڑو, انہاں دی بھوک نہ راوے تہاڈا دکھ نہ راوے. یہ سنو آتے ہیں یہ ازدواجی زندگی ہن گزار اور آمنہ دے لال بھی کی نہیں پیار کر اسادہ کے بجنی تا پیر کی جتی نہ لڑ تو آرے نہ نہیں کرنا چاہتا. آمنہ دے لال دے بارے بھی سنے آنے کدا حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا وصال ہو گیا. آئے آئے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار جیڑی جار گھر گوشت پکیا سونا فرمائندہ ہے ذرا شورا زیادہ رکھیا اور پاک محبوب علیہ السلام آپ سالن پوا کے گولی دے بھی چاہ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ دیاں سہیلیاں دا دروازہ کھڑکا کے محبوب خدا ون پیش کریں. کہ پوچھا سونا کیوں پیش کری لیو؟ فرمایا ایک خدیجہ دیاں سہیلیاں ان توارے چکو کرے آکسو کے میں دسا جا رنو آکسو کرنے لیکن ایک کیوں اکسا شریعت تو دورا سن پتہ نہیں محبوب کیڑا درس دیتا سن اس گل دا خیال ہی کوئی نہیں. بھائی آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آئے مان اللہ. میں گل کری نا پاک محبوب علیہ السلام جلوہ گر پیارے محبوب پانی منگیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے پانی پینی اپیا. پاک محبوب علیہ السلام پانی پیندہ بیکھیا نا فرمایا عائشہ ایا پانی من دے ایا پانی من دے. اور پاک محبوب علیہ السلام وہ گلاس یا پیالہ کیڑے حضرت عائشہ پانی پینی پیان وہ اپنے ہاتھ چھ گھن کے نا آ فرمایا عائشہ داستا سہی تو کتھے مولا کے پئی. اے یار توجہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ را فرمائندہ میرے محبوب کی زندگی تیرے واسطے کامل نمونہ. اصل تو اس تھاں چی نہ پیندے بھئی جڑیاں دے وکھرے بیٹھے ہو ان کی تھائیں ہی نہیں ڈاٹھے ہو جڑی سبحان اللہ نا اما تھے بابے دیواری آوے جڑیاں تلے ہی نے دیوار اپنے کپڑیاں دیواری آوے اس لے ڈاٹھے بیٹھے ہو پتہ منصور. بہرحال جڑی گل میں عرض کر رہے ہیں فرمایا عائشہ کتھے منہ لا کے پیتا حضور میں اتھے منہ لا کے پیتا. پاک محبوب نے اس سے جاہتے منہ لا کے پیتا اور سونے فرمایا بیویاں نال ان سلوک کرو کدا اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھر چ رولا نہ پوسی. یہ توجہ اس پاسے اس شادی دی اس محفل دا مقصد بھی یا بھئی اساں اپنی شادیاں بھی اپنی فوتیاں بھی اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس نے رسول دی رضا دے مطابق گزار چھوڑا. لیکن اسادہ حال کے وے یار میں حکم ہویا پہ پیر سیال دی گل کرنی ہے سبحان اللہ اکشو تو میں کرے اچھی آواز اللہ اکشو تو سبور اے اللہ دے پیارے تے محبوب وہ سونا تو سونا سبحان اللہ خدا دی قسم ہے نہ سونے دی یہ جڑے مقام پا گئے نا
جنیاں قبراں بھی چمینیاں پئیاں انہیں نہیں پئیاں چمینیاں اتنے تو اپنے پیو دا ہاتھ چومن واسطے تیار کیوں انہاں بابے دیاں قبراں پئیاں چمینیاں میرے پاک محبوب دے غلام نے سونے نال پیار کیتا حضرت آخری گل سبحان اللہ چاہتا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ کو لایا ایک سید حضور دی آل دا ایک بندہ داڑھی منا کون داڑھی منا اور مشہور آئی اس دے بارے میں یہ چرسی یا بھنگی ہوئی جلے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دے کو لایا آپ اس اپنی مسند دے اپنے نال بہایا کتے اپنے نال بہایا علماء بیٹھے ہیں مولویوں نے آکھا بھئی پیر صاحب دوڑا یہ حق نہیں بندہ اس نال نائے بہاونا یہ چرسی بھنگی آپ فرمایا بھی ٹھیک ہے چرسی بھنگی ہے یا لیکن میں اس واسطے عزت کی تھی ہے نا اس دی وجہ ایوے پہ حضور دی آل حضور دی اس دی نسبت مصطفیٰ کریم نالے میرے نبی نالے جیے جی ابھی ہے میں اس دی عزت اس واسطے کی دیئے جو کہ سونے دی آل دا بندہ اچھا دوجہ چپ کر گئے ایک مولوی زیادہ اعتراض آلا اسا کہہ نہیں جی ہوئے پیا لیسا میں نالے ایتا پڑھ کے ادھر سے بجڑا انہوں نے نقش قدم تے نہیں اور فرمایا پر ٹھیک ہے یار تیری گل بھی اپنی جاتے ٹھیک ہے میرا اپنا پیار ہے میرا دل نہیں منی دبا ہوئے حضور دی آل تے میں اس دی بیعت بھی کرا اس نال نفرت کرا میں تا سونے دا منہ ویکھ کے اس دا جیے گیا بھی ہے میں تا سونے دا منہ ویکھ کے اس دا ادب پہ کرینا احترام پہ کرینا پیار پہ کرینا اس نو سمجھ بات بھی کوئی نہ آئی خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا یار چلو اس سوال دا جواب ہون نہ دے سکتا تن وقت کہہ رہا دے سے ہون ایک رہا ایک سارے لوگ جمع وہ اعتراض علی مولوی بھی موجود ہے آپ انہیں بہ گئے آپ فرمایا مولوی صاحب لکھنا آندہ نے عرض کرندہ جی آندہ آپ فرمایا اتھائی خنزیر تا لکھ کیا لکھ ان خنزیر لکھے آپ فرمایا اسے دوسرے ترائے چار جھتیاں تا مار ایمان نال سو بھئی لفظی خنزیر دو ہوئے تے دیوان حکم دیوان علی پیر سیال ہو مرید کو گھٹ کرنی اس چنگی تمہیں لائی اسلام آپ فرمایا بھئی یہ قرآن تا چاہنے قرآن آیا قرآن دے بیچ بھی خنزیر دا لفظ موجود آپ فرمایا اتھے کے لکھے فرمایا ایک کے لکھے پیا خنزیر آپ فرمایا بھئی جیڑا کام اس نال کیتے اس نال کرے سے عرض کریندہ سونا نہیں فرمایا اس تے اس دے حرفن کوئی فرق نہیں فرمایا نہیں آدھن وہ بھی خنزیر ہے یہ بھی لفظ تا خنزیر لکھیا پیا اس تو ان کمڑی ہی کے ماریاں نہیں انہیں کیوں نہ نیڑے لگ رہا آدھا سونا ہے ان قرآن دے ذمہ نے چایا پیا یہ قرآن دے ذمہ نے چایا پیا اس واسطے اس تے جوتیاں نہیں مارنیاں چوم کی اکھیاں نال لاؤنا چوم کے اکھیاں نال لاؤنا فرمایا ہون اس نو پڑھن تے گناہ ڈیسی کے ثواب ڈیسی نا خنزیر دا زمن قرآن چایا پیا کتنے حرف خنزیر دے ہر حرف نال رب دانے کیا عطا پیا فرمایا ہون تین کوئی سمجھ آئی ٹھیک ہے پوڈری شرابی یہ دے ابھی آئی میں احترام اس واسطے کیتا تو حضور دی آل دے ذمہ نے چایا حضور دے آل دے ذمہ نے چایا پیا میں اس واسطے احترام کیتا لوگوں اگر جن دے تسرت میں منن آلے آئے جن دی عظمت نو سلام کرینے آ انہاں حضور دیاں نسبتاں دا ان خیال انہاں حضور دیاں نسبتاں دا ان خیال کیتا
اساں نسبت جاہتے رہی ہیں اساں تا سنتا ہی یاد اساں تا فرض یاد کوئی نہیں دعا کرو اللہ تبارک و تعالی منتے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے محبوب نال سچا تے سچا پیار عطا فرماوے اسادیاں شادیاں بھی سنت دے مطابق تھی ونین اسادیاں فوتیاں بھی سنت دے مطابق تھی ونین ایمان نال اسا سوکھے تھی وساں یا اسادے اوکھ مکویسے اسادے دکھ مکویسے جدہ اسا اسلام دے وچ وڑ ویسے ہون اسا اسلام دا نا چہنے ہاں اسلام دے نعرے لینے ہاں اسلام دے جھنڈے چہنے ہاں لیکن اسلام اتھے اسا اسلام دے بارو بار جنہ اسلام دے بیچ وڑ ویسے نا قسم خدا دی تیری زندگی آسان تھی ویسے تیری زندگی سوکھی تھی ویسے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی منتے تو ان پاک محبوب دے فرمان تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تن تے من رب دے قرآن تے عمل کرن دی توفیق مل پوے وما علینا الا البلاغ مصطفیٰ جانے رحمت بلا ہو سلام شمع بد میں ہدایت بلا ہو سلام شمع بد میں ہدایت بلا ہو سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا
وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما. اس محفل پاک کو صدقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. دین دے درد نصیب فرما. حضور دی ہر سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. بھائیاں دی شادی کو شادی خانہ آبادی فرما. ہر قسم کے نقصان تو محفوظ فرما. مولا کریم اس خوشی کے موقع تے انہاں تیرے معبود دے ذکر دی محفل دے اہتمام کیتے. اس محفل پاک دے صدقہ انہاں دی زندگیاں دے وچ خوشی عطا فرما. ہر آزمائش کے اندر ہر امتحان کے اندر کامیابی و کامرانی نصیب فرما. ہر دکھ تو محفوظ فرما. ہر تکلیف تو محفوظ فرما. ہر انسان دے شر تو محفوظ فرما. ہر شیطان دے شر تو محفوظ فرما. سارے ظہر کو حضور دی سنت دے نال منور فرما. سارے دلاں کو حضور دی محبت دے نال منور فرما. دین دا درد نصیب فرما. مولا کریم دین دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. شریعت دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. شریعت کو سمجھن دی توفیق عطا فرما. تمام مومنین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. العالمین تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. تمام مومنین دے مال جان آل اولاد ایمان عزت دی حفاظت فرما. تمام دے رزق دے اندر برکت عطا فرما. کاروبار کے اندر مال جان دے اندر برکت عطا فرما. العالمین کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ جلیلہ نال آپس دے اندر محبت سلوک کی دولت نصیب فرما. ہر قسم کی ناچاکی تو حسد تو دشمنی تو کینے تو معبود فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ جلیلہ نال حضور دے روضہ انور کی بار بار حاضر نصیب فرما. یہ سارے دوست مومنین مومنات عارفانی مقصد کی ہیں تمام دی مغفرت فرما. تمام دی قبروں دے اتے کروڑا رحمتہ نزول فرما. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال تمام مومنین دے حال دے رحم فرما. کرم فرما فضل فرما. الہی گناہگار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو کچھ بھی ہیں پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں ہیں. مولا سارے برے اعمال دیکھ کے نہیں مدنی لجباز نسبت کو دیکھ کے سارے رحم فرما. اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر لنا وانت خیر الغافرین. اللہم انصرنا وانت خیر الناصرین. اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا وانت خیر الرازقین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.